الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اب یہاں دیکھیے الذین میں یا ساکن یعنی یا مدہ آ رہی ہے، پھر یؤمنون میں دیکھیے حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو وہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں یؤمنون، اس کے بعد واو مدہ آ رہی ہے، اس کو بھی نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالغیبی میں پھر یا مدہ آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ویقیمون میں بھی یا مدہ آ رہی ہے، قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ بھی آ رہی ہے۔ الصلاۃ میں لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، ایک سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے اور سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے ساتھ ملا کر ویقیمون الصلاۃ، اور موٹا بھی پڑھیں گے، یاد رکھیے گا۔ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو نوٹ کرنے کا کہتی ہوں وہ نوٹ کیا کریں، اور جو آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا بعد میں تو آپ اس کو بھی نوٹ کیا کریں لازمی۔ آگے دیکھیے وَمِمَّا، میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر لازمی غنہ ہوگا، اور ویسے بھی میم کے اندر غنے کی ہمز پائی جاتی ہے تو یہاں پر ہم لازمی غنہ کرتے ہیں میم پر۔ وَمِمَّا، میم کے ساتھ الف مدہ بھی آ رہی ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے میم کو اور غنہ بھی کریں گے۔ آگے دیکھیے رزقناہم، قاف جو آ رہا ہے یہ ہے موٹا قاف اور یہ ہے قلقلہ والا قاف، یہ آپ لکھ لیجئے قلقلہ والے حرف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف ہیں قلقلہ والے جس کے اندر ڈبل آواز نکلتی ہے، یعنی آواز پلٹ کر آتی ہے۔ اس کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی، اسی چینل پر پوری سیریز موجود ہے، مخارج سیریز، آپ وہ لیجئے، آپ لوگوں کو ہر حرف کی ادائیگی انشاءاللہ بالکل آسانی کے ساتھ آ جائے گی۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ رزقناہم ينفقون، اب یہاں پہ ينفقون میں جو قاعدہ آ رہا ہے نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفا مال غنہ کا قاعدہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حرف لکھوا رہی ہوں میں آپ کو، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کیسے ہوگا؟ ينفقون۔ اب یہ 15 حرف لکھیے، وہ 15 حرف یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین آپ لوگ جانتے ہو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی بھی حرف ان میں سے آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کر لیجئے، اچھی طریقے سے لکھ لیجئے اور اس کو بغیر دیکھے یاد کریے سارے حرفوں کو۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الذین، وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاة نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ آپ لوگ ترجمہ اپنے پاس ضرور لکھا کریں اور یاد بھی کیا کریں لفظ با لفظ، جیسے الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اس طریقے سے ورڈ بائی ورڈ آپ لوگ ترجمہ یاد کیا کریں، اس سے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک جب آپ پڑھو گے تو ساتھ ساتھ آپ کے ترجمہ مائنڈ میں آئے گا انشاءاللہ، تو کوشش کریں اور یاد کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ اور یہی سارے لفظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، آپ لوگ یاد کرنا اسٹارٹ کریں، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کتنی آسانی کر دے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آدمی اللہ پاک پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پہ ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے
غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عمل و اطاعت بھی ضروری ہے۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو جو لوگ 5 وقت کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہو، اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ خود سوچئے، جو نماز ہی قائم نہ کرنا چاہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ اس کی ایک پوری سیریز میری موجود ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گی پلے لسٹ میں۔ آپ لوگ لکھیں گے صدف بنت مبین اور اس کے آگے لکھیں گے نماز نبوی سیریز، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ وہ پوری سیریز لیجیے، اس کے کویشچن آنسر والی سیریز بھی الگ ہے اور اس کی پوری سیریز بھی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ میں، جس میں نماز قائم نہ کی جاتی، مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت الصلاۃ کا حصہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم خوب اچھی طرح ملاتے تھے۔ میں نے کافی جگہ دیکھا ہے، جب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئی ہوں تو لیڈیز میں بھی پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث سن لیجئے اور پاؤں سے پاؤں ضرور ملایا کریں، پورے پاؤں ملایا کریں ساتھ، اسی سے صفیں درست ہوتی ہیں ہماری۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ہر نمازی اپنے پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلا مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت اور وقار وغیرہ۔ ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ساری نعمت خرچ کرنے کا مطالبہ ہی نہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیے آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 36 سے 38، اس میں ذاتی ملکیت کے منکروں کا رد ہے، کیونکہ ملکیت نہ ہوگی تو خرچ کس سے کرے گا؟ خرچ میں فرض و نفل ہر قسم کا خرچ ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں، وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس رمضان میں غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کریں، بہت ثواب ہے۔ تو اس رمضان اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کریں، جو لوگ سفید پوش ہوتے ہیں ان کی مدد کریں، جو آپ سے بولتے نہیں ہیں ان لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس آیت میں جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی جو بدنی عبادتوں میں سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ، صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ تو قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو ہر وقت۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے زندگی میں بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس علم ہے، علم بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ وہ کسی کو فری میں سکھا دیں۔ مساکین بوجھ نہیں ہوتے، رزق کا ذریعہ ہے۔ سڑکوں بازار پر پھرنے والے پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ خیرات دینے کے بجائے اپنے جاننے والے مستحق رشتہ داروں اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیں۔ آج مہنگائی اور غربت سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہے کہ لوگوں کے کچن بھی ٹھیک سے نہیں چل رہے، اور سفید پوش ہر روز اپنی آمدنی کے مطابق اتنا راشن خریدتے ہیں کہ جس سے ایک دن بھی گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے قریبی کریانے اسٹور سے جا کر تھوڑی دیر وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے محلے میں کتنے سفید پوش ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے رشتہ داروں یا گلی محلے میں کوئی مہنگائی اور غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرے یا غلط راستے پر چلے، اپنی آمدنی میں سے چپکے سے صدقہ خیرات کر دیں۔ تو آپ سب کیا تیار ہیں دین کے لیے خرچ کرنے پر؟
آپ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں چاہتے؟ کون ہے فاستبقوا الخیرات میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہیں؟ یعنی کون نیکیوں میں پہل کرنے والی بنیں گی؟ صحابیات نیکیوں میں پہل کرنے والیاں تھیں۔ صحابیات اپنے زیور تک اتار کر دے دیا کرتی تھیں۔ کیا آپ کچھ نہیں دیں گی؟ آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے پہل کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کر دیتی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ کیا آپ ان کے اس حکم پر عمل کریں گی؟ آپ مال وہاں خرچ کریں جہاں بہترین صدقہ جاریہ بن رہا ہو۔ انشاءاللہ